آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلم طلبہ سے تعلیم کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ہندوتوا ریاست بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک بنانا شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بی جے پی کا مذہبی تعصب پر مبنی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے میرٹ پر سلیکٹ مسلمان طلبہ سے ڈاکٹر بننے کا حق چھین لیا۔ مسلمان طلبہ کو ایم بی بی ایس کا انٹری امتحان کلیئر ہونے کے باوجود بھی داخلہ نہیں دیا جا رہا۔ 50 میں سے 42 سیٹوں پر مسلمان طلبہ میرٹ پر سلیکٹ ہوئے ہیں۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق سہولیات کے فقدان کا بہانہ بنا کر میڈیکل پروگرام منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں میڈیکل پروگرام جاری رکھنے کے لیے تمام سہولیات موجود تھیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلم طلبہ سے تعلیم کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ہندوتوا ریاست بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک بنانا شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بی جے پی کا مذہبی تعصب پر مبنی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے میرٹ پر سلیکٹ مسلمان طلبہ سے ڈاکٹر بننے کا حق چھین لیا۔ مسلمان طلبہ کو ایم بی بی ایس کا انٹری امتحان کلیئر ہونے کے باوجود بھی داخلہ نہیں دیا گیا۔ 50 میں سے 42 سیٹوں پر مسلمان طلبہ میرٹ پر سلیکٹ ہوئے۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق سہولیات کے فقدان کا بہانہ بنا کر میڈیکل پروگرام منسوخ کر دیا گیا، جبکہ یونیورسٹی میں میڈیکل پروگرام جاری رکھنے کے لیے تمام تر سہولیات موجود تھیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہندوتوا سوچ کے حوالے سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمان طلبہ سے تعلیم کا حق چھیننا شروع کر دیا ہے، اور ہندوتوا ریاست نے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک بنانا شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بی جے پی کا مذہبی تعصب پر مبنی چہرہ بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بی جے پی نے میرٹ پر سلیکٹ مسلمان طلبہ سے ڈاکٹر بننے کا حق چھین لیا ہے۔ مسلمان طلبہ کا ایم بی بی ایس کا انٹری امتحان کلیئر ہے، لیکن داخلہ نہیں دیا جا رہا۔ 50 میں سے یہ 42 سیٹوں پر مسلمان طلبہ میرٹ پر سلیکٹ ہوئے، لیکن انہیں آگے ایم بی بی ایس کے لیے داخلہ نہیں دیا جا رہا، جبکہ دی نیوز انڈین ایکسپریس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سہولیات کے فقدان کا بہانہ بنا کر میڈیکل پروگرام منسوخ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں میڈیکل پروگرام جاری رکھنے کے لیے تمام تر سہولیات موجود تھیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے حریت رہنما عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ عبدالحمید صاحب، کہیے گا ایک اور یہ ظلم جاری ہے، اور اب تو تعلیم کا جو ایک بیسک حق ہوتا ہے، بیسک رائٹ ہوتا ہے، وہ بھی چھیننا شروع کر دیا گیا ہے ہندوتوا ریاست کے اندر۔ دیکھیں، یہ مذہب کی بنیاد پہ کشمیری مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو ہندو انتہا پسندی ہے، انہوں نے کشمیری نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا ہے۔ کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ایجوکیشن ہے وہ متاثر ہے، اور اسی طرح سے جموں میں جو ویشنو دیوی میڈیکل کالج ہے، اس میں جو 50 اسٹوڈنٹ تھے، ان میں 42 مسلم طلبہ نے میرٹ پہ داخلہ لیا، لیکن بی جے پی کی جو فرقہ پرست حکومت ہے اس نے ان کو روک لیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی فرقہ پرست حکومت ہے اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور جہاں میڈیکل کالج نے منظوری کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مودی سرکار مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے ملکی اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ مودی کا نعرہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس نہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ایک منظم معاشی اور تعلیمی نسل کشی ہے، جسے ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ہندوستان کے اندر اس وقت بھی مختلف مذہبی جماعتوں کے ادارے قائم ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ جو مسلم جامعہ ملیہ اسلامیہ کالج جو ہے دہلی میں، کیا وہاں پر اس چیز کو دیکھا گیا ہے؟ کیا اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مسلمان طلبہ کو اجازت ملتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہاں صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، قابلیت کو دیکھا جاتا ہے، میرٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب سے برسر اقتدار بی جے پی حکومت آئی ہے، مسلمانوں کا کافی حیات تنگ کیا گیا ہے، مسلمانوں کو تعصب اور فرقہ پرستی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جس تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں پر مودی اس وقت
انتہائی جہاں دنیا کے اندر بھی اس کی انتہا پسندی ایکسپوز ہو گئی ہے، اور وہیں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام نہاد جمہوری چہرے پہ بدنما داغ ہے، اور ہندوستان بہت شکریہ عبدالحمید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ اہم معاملہ ہے اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مسلم طلباء سے تعلیم کا حق بھی چھیننا شروع کر دیا ہے. ہندوتوا ریاست بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک بنانا شروع کر دیا ہے.